عن انس رضی اللہ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ثلاث من کن فی وجد حلاوت الایمان۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک ہیں، جس میں تین چیزیں ہوں وہ ایمان کی حلاوت، ایمان کی شیرینی وہ پاتا ہے۔ ایکون اللہ و رسولہ، اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احب الیہ، اس کو محبوب ہو، مما سواہما، ہر چیز سے، یعنی اس کے دل کے اندر یہ ایمان کی حلاوت محسوس کر سکتا ہے۔ پہلی بات کہ اس کے دل کے اندر اللہ جل شانہ کے ساتھ محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اس کے ساتھ بہت زیادہ ہو، مما سواہما، ان ساری چیزوں سے بڑھ کے محبت، اس کے دل کے اندر محبت اللہ جل شانہ کی اور امام الانبیاء علیہ السلام کی محبت ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، ان یحب المرء لا یحب الا للہ، انسان کے ساتھ محبت نہیں کرتا ہے، آدمی کے ساتھ محبت نہیں کرتا ہے مگر اللہ جل شانہ کے لیے۔ کسی کے ساتھ محبت بھی کرتا ہے وہ بھی اللہ جل شانہ کی خوشنودی کے لیے۔ تیسری بات، وَيَكْرَهَ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ، کفر میں دوبارہ لوٹنا اس کو ایسا ناپسند ہوتا ہے، كَمَا يَكْرَهُ أَن يَقْذَفَ فِي النَّارِ، جیسا کہ آگ میں لوٹنا اس کو ناپسند ہے، تو اسی طرح کفر میں بھی واپس لوٹنا یعنی مرتد ہونا اس کو انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے۔ یہ تین چیزیں ہیں تو یہ ایمان کی حلاوت، ایمان کا ذائقہ، ایمان کا مٹاس وہ پا سکتا ہے۔ یہاں ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری صاحب نے حلاوت الایمان اس کی ثمرات ذکر کی ہیں۔ پہلے تو محبت ایمان کا جز وہ ہمیں بتا رہی تھی کہ ایمان کے اجزاء کیا چیزیں ہیں، ایمان کے اجزاء کیا چیزیں ہیں، نیکی، اطعام و طعام، سلام کرنا، اور اپنے لیے جو پسند کر دوسروں کے لیے پسند کر لیں، اور امام الانبیاء علیہ السلام کی محبت، یہ ایمان کے اجزاء ہیں۔ ابھی ایمان کا مٹاس وہ ہمیں بتا رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان لوگوں پر رد ہے، مرجئہ پر رد ہیں جو کہتے ہیں کہ عمل نہ فائدہ دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، ان لوگوں پر رد ہیں۔ ایمان میں مٹاس ہوتا ہے۔ ابھی مٹاس کا ذکر فرما رہے ہیں، من کن فی وجد حلاوت الایمان، تین چیزیں جس شخص کے اندر ہوں گی وہ ایمان کی حلاوت پائے گا۔ تین چیزیں ہوں گی، من وجد فیہن، من کن فی وجد حلاوت الایمان، جس میں تین چیزیں ہیں تو وہ ایمان کی مٹاس کو چکھ سکتا ہے۔ شہد کے اندر مٹاس ہے، لیکن ایک بندہ ہے وہ بیمار ہے، وہ صفرا اس پہ غالب ہیں، یہ بیماری ہیں، اس کو آپ
شہد کھلائیں تو وہ بندہ کہے گا کہ یہ شہد میٹھا نہیں ہے، وہ کڑوا ہے، اور دوسرے بندے کو، صحت مند بندے کو کھلائیں، وہ کہے گا کہ کیا ہے، یہ شہد میٹھا ہے۔ فرق یہ ہے، جو کہہ رہا تھا کہ شہد کڑوا ہے تو اس میں وہ بیمار بندہ تھا، صفرا اس پہ غالب تھا، اس وجہ سے اس نے کہا کہ یہ کڑوا ہے۔ ابھی حلاوت الایمان یہ چونکہ باطنی چیز ہیں، باطنی حلاوت ہیں، تو اس وجہ سے علماء کرام نے اس کو باطن کے ساتھ، وہ کہتے ہیں، علماء کرام فرماتے ہیں، حضرت مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ بہت اللہ والے بندے تھے، یہ شاہ محمد اسحاق صاحب کے شاگرد ہیں، وہ بہت بڑے عالم تھے، محقق بھی تھے۔ انتقال کے وقت انہوں نے یہ بات کی تھی کہ میرے مرنے کا وقت ہو تو میرے پاس حدیث کی تلاوت کی جائے، حدیث مبارکہ کی تلاوت کی جائے۔ انتقال کے وقت صحیح مسلم کی تلاوت ہوتی رہی۔ وہ فرماتے ہیں حلاوت ایمان، محنت کیا تھا اس نے۔ وہ فرماتے ہیں جب میں سجدہ کرتا ہوں تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے اللہ جل شانہ نے پیار کر لیا۔ فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمہ اللہ نے محنت کی ہے، تو حلاوت ایمان وہ خود میٹھا چکھ سکتا ہے کہ مجھے اللہ جل شانہ میرے ساتھ پیار کرتا ہے۔ اور بعض علماء کرام چونکہ اس کو معنوی حلاوت ایمان مراد لیتے ہیں، معنوی، وہ کہتے ہیں امر معنوی ہے، ظاہر کے اس کا کوئی تعلق، ظاہر کے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، ظاہر کے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اس میں سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان کو اللہ جل شانہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے ما سوا سے زیادہ ہو جائے، دنیا و ما فیہا سے زیادہ محبت وہ اللہ جل شانہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے تو یہ حلاوت ایمان، مٹھاس کے ایمان پا سکتا ہے۔ یہاں ذکر ہے، پہلی بات یہ ہے ان یکون اللہ ورسولہ، پہلی بات کہ اس کے دل کے اندر وہ بندہ اللہ جل شانہ کے ساتھ محبت کرتا ہے، اور بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ یہاں حب اللہ، اللہ جل شانہ کی محبت یہ مرکز ہے، اور امام الانبیاء علیہ السلام کی محبت وہ فرع ہے۔ اس وجہ سے فرع اس کو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے پہلے لا الہ الا اللہ ہے اور اس کے بعد محمد رسول اللہ ہے۔ ایک بندہ سنت پہ زندگی گزار کہتا ہے میں سنت کے، یہ سنت طریقہ ہے، لیکن اللہ جل شانہ کے خلاف ہیں تو پھر یہ جنتی ہیں۔ ایک بندہ بدعت کا عمل کرتا ہے، کیوں کرتے ہیں؟ یہ سنت ہیں۔
حالانکہ اللہ جل شانہ اس پہ ناراض ہوتے ہیں. تو لہٰذا یا حب اللہ یعنی توحید پہ زندگی گزارنا، حب اللہ یہ مرکز ہیں اور حب رسول کیا ہے؟ فرع ہے. وہ فرع ہے. پہلے حب اللہ، اس کے بعد حب رسول. اور تو مثال ہے ہمارے سامنے. پہلا بیٹا ہوتا ہے، پہلا والد ہو، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد بیٹا ہوتا ہے. ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے کہ پہلا بیٹا ہو جائے اس کے بعد والد ہو جائے. آج تک کبھی ہوا ہے؟ یہ عقل سے بہت دور کی بات ہے. وَمَنْ أَحَبَّ عَبْدًا وَمَنْ أَحَبَّ عَبْدًا لَا يُحِبُّ إِلَّا لِلَّهِ. یہ دوسری خصلت یہ ہے آدمی اور کس چیز سے محبت کرے تو محض اللہ کے لیے کرے. کس کے لیے کرے؟ اللہ جل شانہ کے لیے محبت کرے. مال کے ساتھ ہو، انسان کے ساتھ ہو، وہ بھی اللہ پاک کے لیے ہو. کسی کے اس نے جمال کے لیے نہیں ہونا چاہیے، وہ بھی اللہ جل شانہ کی محبت کے لیے. ایک انسان ہے وہ اپنے والدین کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اپنے والدین کے ساتھ محبت کرتا ہے، وہ بھی اللہ جل شانہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے. اور اس کے بعد وَمَن يَكْرَهُ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بعد اذا انقذہ اللہ کما یکرہ ان یلقى فی النار. کہ کفر میں عود کرنا، کفر میں لوٹنا ایسا اس کو ناپسند ہے جیسے کہ آگ میں لوٹنا اس کو ناپسند ہے، تو کفر میں بھی لوٹنا اس کو کیا ہے؟ ناپسند ہے. یہ عود کا لفظ لوٹنا ہے، اور قرآن پاک عظیم الشان میں بھی اللہ جل شانہ کا فرمان مبارک اَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یہ سورہ اعراف میں 88 نمبر آیت میں ہے. اَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا ہماری ملت میں، ہمارے دین میں واپس آ جائیں، لوٹ جائیں. تو یہاں لوٹنا مراد یہ ہیں. یہاں بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے